وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق علیہ. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی کبریائی عظمت جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ایک حقیر نطفے کے ذریعے سے خوبصورت شکل کو وجود میں لایا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے. محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے. انسان آخری لمحات میں اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہمارا ذہن کس طرف دوڑ رہا ہے، آخری میں کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. موت آئے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آخری لمحہ جو آئے گا وہ سب سے خطرناک لمحہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ اذیت ناک لمحہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ دشوار لمحہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا. اس لمحے کے بارے میں ہم سوچیں، اس لمحے کو سوچ کر اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، کیونکہ وہ لمحہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان تصور کرتا ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی سے اگر سوال کیا جائے کہ موت کے اس لمحے کو بیان کرو جو انسان کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے کو بیان کرو، کوئی آپ سے اس لمحے کو بیان نہیں کر سکتا. جب انسان کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، انسان خود محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اب میرے اعضاء میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرے کچھ کا وقت ہوگا، یہ میرے جانے کا وقت ہوگا. اس وقت بھی اس کے لیے مہلتیں ہیں کہ وہ تیاری کر لے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے اپنا من لگا لے، اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر دے. لیکن اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ نہ ہمیں آخرت سے ڈر لگتا ہے، نہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، نہ ہمیں موت سے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ دنیاوی طرز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. آج ہمارے یہ حالات ہیں. ہم ہر طریقے کے لمحوں کو دیکھتے ہیں، ہر طریقے کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو
صحیح چیزوں کی طرف لگا دے، لیکن ہمارا یہ منشا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسان لمحہ ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے آپ آ کر جو ہے سو امت کی امامت کروائیے، لوگوں کی امامت کروائیے۔ اللہ کے نبی کے حجرے سے کوئی آواز نہیں آتی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو آواز دیتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی اٹھیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مؤذن نے اذان کہہ دی ہے، جائیے جا کر امامت کروا کر آئیے۔ اللہ کے نبی کے پیروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے قدموں کو اٹھائے اور مسجد نبوی کے اندر پہنچ کر اس امت کی امامت کروائے، صحابہ کو جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھوا سکے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عائشہ ٹب کے اندر پانی لگاؤ۔ ٹب کے اندر پانی لگایا جاتا ہے، اللہ کے نبی غسل کرتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال پھر آواز دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، آئیے آ کر ہماری امامت کروائیے۔ اللہ کے نبی کے حجرے سے کوئی آواز نہیں ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آواز دیتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، جائیے جا کر صحابہ کی امامت کروا کر آئیے۔ اللہ کے نبی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ جاؤ، جا کر اپنے والد محترم سے کہو کہ وہ جا کر جو ہے اس امت کی امامت کروائے، اس امت کی امامت کروائے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے مصلی کی طرف بڑھتے ہیں اور نماز پڑھوا دیتے ہیں۔ کچھ افاقہ ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے حالات کیا ہے، نبی کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے حالات اس قدر بدل چکے تھے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کو آخری ایام کے اندر، آخری دنوں میں اللہ کے نبی کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی الفاظ کو صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس عالم میں بھی اللہ کے نبی اس امت کو پیغام دینے کے لیے آئے، اس امت سے کہنے کے لیے آئے۔ آج ہمارے لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نکلے ہوئے ہیں آخرت کے سفر پر، لیکن ہمارے دلوں کے اندر نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے۔ ہم لوگوں کے حقوں کو مار کر جا رہے ہیں، لوگوں کو اذیتیں پہنچا کر جا رہے ہیں، لوگوں کو ایذائیں پہنچا کر جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ دیکھ بھائی، میں نے تجھے تکلیف دی ہے، میں نے تجھے اذیت پہنچائی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے نبی اس امت کو پیغام دے رہے ہیں، اس امت کو یہ درس دے رہے ہیں۔ اسی حالت میں دو صحابہ کا سہارا لے کر اللہ کے نبی مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر دو صحابہ کا سہارا لے کر آتے ہیں۔ آ کر جو ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اس امت سے کہتے ہیں، اس امت کے لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، یہود اور نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، لیکن میرے بعد تم میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اس امت نے اس درس کو بھلا دیا، اس امت نے اس درس کو بھلا دیا۔ نبی کو چھوڑ کر اولی اللہ کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہیں بنا دی ہے، نبی کے پیغام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور ساتھ میں جو ہے اللہ کے نبی آ کر اس امت سے کہتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ کی جماعت سے کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، میں نے کسی کو مارا ہوگا، میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ کون کہتا ہے؟ آج بڑا آدمی کہتا ہے، وہ تو اپنے بڑے پن میں لگا ہوا رہتا ہے، میں بڑا تھا، میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، حالانکہ رشتہ داروں کی پراپرٹی کو کھایا ہوا ہے، بہنوں کے حقوق کو ضبط کر کے آیا ہوا ہے، اس نے حق کے وراثت ادا نہیں کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہے۔ ایسا آدمی کہتا ہے، نہ اسے آخرت کا خوف ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے۔ ارے اپنے رشتہ داروں سے کہتا، ایمان والے ساتھیوں سے کہتا، اپنے دوست و احباب سے کہتا، اپنے مسجد کے ساتھیوں سے کہہ کر چلا جاتا، میں ہاسپٹل تو جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے، میں جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، لیکن میرے بھائی، میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی تمہیں تکلیف
تکلیف دی ہے، تمہیں مارا ہوگا، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کائنات کے امام ہے، کائنات کے امام ہے، معصومن الخطا ہے، جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے صحابہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کسی کو مارا ہوگا، میں نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، میں نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، یہ میری پیٹھ حاضر ہے، کوڑا اٹھائے اور میری پیٹھ کے اوپر برسانا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کے امام کہہ رہے ہیں۔ کن حالات میں کہہ رہے ہیں؟ ان حالات میں جب اللہ کے نبی کے پاس لا کر پانی رکھ دیا جاتا، ٹب کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے جاتے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور زبان سے الفاظ کہتے چلے جاتے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، ہم نے سمجھا ہے کہ موت کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، موت کے لیے سب سے زیادہ دشواریاں ہیں۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر ایک تمنا تھی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں جس کے موت کے وقت میں حالات درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرے، وہ موت کی شدت کو بیان کرے، وہ موت کے حالات کو بیان کرے۔ لیکن کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں اس سے کہتا ہوں کہ تم اپنے حالات کو بیان کرو، مجھ سے کوئی بیان نہیں کر پاتا، مجھ سے کوئی بیان نہیں کر پاتا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جب یہ بیمار پڑ گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے، آ کر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، عمر تمہاری تو زندگی بھر ایک تمنا تھی کہ میں اس آدمی سے سوال کروں جس کے موت کے وقت میں حالات درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرے، وہ موت کی شدت کو بیان کرے، لیکن تم سے تو کوئی بیان نہیں کر پایا۔ آج میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم موت کی کیفیت کو بیان کرو، موت کی شدت کو بیان کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر ہے، جنہوں نے مصر کو فتح کیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے جب یہ بیمار ہوئے کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ یہ رونا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ رونا دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ رونا کس لیے تھا؟ یہ رونا آخرت کے لیے تھا، یہ رونا لمبے سفر کے لیے تھا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ایک لمبے سفر پر چل پڑا ہوں، ذات سفر بڑا قلیل ہے، میرے سفر کا توشہ بہت کم ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سفر بڑا چھوٹا ہے، میرے بھائی یہ سفر کافی لمبا ہے، یہ سفر کافی بڑا ہے، یہ سفر کافی طویل ہے، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری موت ہو گئی، ہمارا خاتمہ ہو گیا، ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا سفر شروع ہوا ہے، ہمارا سفر شروع ہوا ہے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ جو نیک ہوگا، نیکوکار ہوگا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ تو کیسے آئیں گے؟ خوشبودار کفن لے کر آئیں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ حد نگاہ پر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر جو ہے اسے اس کے ٹھکانہ دکھائیں گے اور اسے سلام کہیں گے اور کہیں گے اے پاک روح پاک جسم سے نکل جا، اے پاک روح پاک جسم سے نکل جا۔ اس کے جسم سے اس کی روح ایسے نکل کر آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے مشکزے سے پانی نکل کر آتا ہے۔ اس کی روح کے نکلنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ وہیں پر جو کافر ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو فاجر ہوگا، جو منافق ہوگا، جس نے اپنے زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوا ہوگا، ایسے آدمی کے پاس آسمان سے فرشتے آئیں گے، ان کے چہرے بدنما ہوں گے، وہ چہرے والے فرشتے آئیں گے اور آسمان سے بدبودار تاٹ لے کر آئیں گے۔ وہ آئیں گے، ان کی نگاہوں کے سامنے بیٹھیں گے، اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ بدبخت روح بدبخت جسم سے نکل جا۔ روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کے جسم سے اس کو مار کر جو اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے روح سے، اس کے جسم سے اس کے روح کو اس انداز میں نکالا جائے گا کہ اس کے جسم کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے لوہے کی سلاخ سے گیلی اون کو نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی خاردار درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، اس درخت کے اوپر آپ کپڑے کو ڈالیے اور کھینچنا شروع کر دیے، وہ کپڑا کیسے آئے گا؟ پھٹ پھٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، سلامت نہیں آئے گا۔ انسان کے جسم سے اس کی روح کو ایسے انداز میں نکالا جائے گا۔ سفر ختم ہوا نہیں ختم ہوا، نہیں ختم ہوا۔ انسان جب نیک ہوگا کہے گا مجھے میرے ٹھکانے کی طرف جلدی لے چلو،
بدبخت ہوگا، کیا کہے گا؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ صدائیں لگائے گا جب قبر کی آغوش میں رکھ دیا جائے گا۔ سوال ہوگا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا تو جواب دے دے گا، لیکن جو منافق ہوگا، جو فاسق ہوگا، مشرک ہوگا، فاجر ہوگا، کیا کہے گا؟ ہائے ہائے لادری میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ جب سوالات ہوں گے کوئی جواب نہیں ہوگا، خبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی ادھر کی پھسلیاں ادھر، ادھر کی پھسلیاں ادھر ہو جائے گی، خبر اس طریقے سے تنگ ہو جائے گی اس کے لیے، یہ عذابات ہوں گے۔ اور یہی نہیں، ساتھ میں جو ہے ایک ایسے فرشتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو آنکھ سے اندھا ہوگا، کان سے بہرا ہوگا، زبان سے گونگا ہوگا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اللہ کا جیسے حکم ہوگا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گز ہوگا، اس کے اوپر برسائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، نہ اس کی چیخ کو سن پائے گا، نہ اس کی تڑپ کو وہ دیکھ پائے گا، وہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، نہ سنے گا نہ دیکھے گا، بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ ختم ہوا سفر؟ نہیں ختم ہوا ہے، ابھی جانا ہے، ابھی لمبا سفر ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آخرت کے سفر پر جب جانے لگے رونا شروع کر دیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بال بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دنیا کی پراپرٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھروں بار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں رونا آ جاتا ہے، ہمیں آخرت کے لیے رونا نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آخرت کے لیے رو لیتے، ہم آخرت کو یاد کر کے رو لیتے، ہم اس لیے روتے کہ اللہ اس سفر پر نکل پڑے ہیں جو بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے، اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما، اللہ ہمارے اس سفر کی دشواریوں کو ختم کر دے۔ ہم اس لیے رو کر اس رب کے پاس چلے جاتے، لیکن ہم نے ایسا کیا ہی نہیں۔ انسان جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ کیا کہے گا اپنے بچوں سے؟ بیٹا مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو گلے لگ کر رونا شروع کر دیتا ہے، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن ایمان والا دنیا چھوڑنا تو چاہتا ہے، روتا اس لیے ہے کہ اس کی آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، لمبا ہے۔ جب قبروں کی آغوش سے اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ کوئی گدی کے بل اٹھے گا، کوئی چوٹی کی شکل میں اٹھے گا، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی گونگا، کوئی لنگڑا۔ اس حالت میں اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے، اسی حالت میں میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ لیکن جہاں پر ایمان والوں کا سوال آتا ہے وہ سواریوں پر سوار ہو کر حشر کے میدان کی طرف پہنچیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر۔ کچھ کافر ہوں گے جن کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہوگی، انہیں حشر کے میدان تک پہنچا کر رہے گی۔ اس کے بعد جب حشر کے میدان میں رکھ دیں گے، ختم ہو گیا سفر ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے سفر، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہاں دنیاوی زندگی کے امتحان کا نتیجہ لینا ہے کہ ہم نے یہاں ایگزام لکھا ہے، نتیجہ تو ہمیں وہاں سے ملے گا جب حشر کا میدان ہوگا۔ انسانوں سے سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ آج کتنے 9 کروڑ کئی لاکھ میل کی دوری پر ہے ہم سے یہ، اس کے باوجود بھی ابھی یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رک سکتے ہیں؟ ننگے پیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عالم کیا ہوگا جب سورج انسانوں سے بالکل 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا۔ انسان اپنے گناہوں کے عوض، کوئی کسی کو پسینہ ٹخنے تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ران تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی، اور جس کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی وہ رب سے التجا کرتے ہوئے کہے گا اللہ خواہ ہمیں جہنم میں اٹھا کر پھینک دے لیکن ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا چاہیے۔ اللہ، یہ سفر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب کچھ ساتھی ملاقات کے لیے آئے رونا شروع کر دیتے ہیں، روتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ بیٹا باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ابو جان، اللہ کے نبی نے جو خوشخبری آپ کو سنائی تھی وہ خوشخبری کیا ہے بتا تو دیجیے۔ بڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے آنسوؤں کو پی لیتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سب سے بہتر توشہ آخرت کا توشہ ہے، وہ ہے کلمہ توحید کی گواہی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ سب سے بہتر توشہ۔ کافی طویل حدیث ہے، ہم حدیث کے آخری ٹکڑے پر آتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہمارا ماحول تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے گھر والوں سے کہا ہے
ہو سکتا ہے انسان کی زندگی کا کب خاتمہ ہو جائے پتہ نہیں. کوئی اچھا کھٹا جوان بھی ہے وہ بھی چلا جاتا ہے, کوئی بزرگ ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, لیکن جانا تو سب کو ہے, کسی کو رکنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ میرا آخری وقت ہو, اس کے بعد نہ رہو, اس کے بعد آپ سے ملاقات بھی نہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کو تیاری کرنا ہے, ہم کو اپنے گھر والوں کو بتانا ہے, نصیحتیں کرنی ہے کہ دیکھو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ میں کیسا سلوک ہونا چاہیے. ہم کو اپنے گھر والوں کو یہ بتانا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اپنے ایمان والے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا میرے جنازے کے ساتھ میں نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں نہیں ہوگی. یہ پہلی نصیحت ہے, یہ پہلی نصیحت ہے. آج یہاں کیا ہو رہا ہے, ادھر باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹوں کا رونا دھونا شروع, گھر کے اندر چیخنا چلانا, آوازیں کرنا, گریبان چاک کرنا, بالوں کو نوچنا, ماتھے کو پیٹنا, گریبان کو پیٹنا, یہ ساری چیزیں, یہ منظر مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے. لیکن میرے بھائی اس بات کو یاد رکھ لینا, چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شریعت کے اوپر چلے. غم جتنے بھی ہوں گے اللہ دور کر دے گا, خوشی جتنی بھی ہوگی اللہ اس کے لیے تمہیں بہتر زندگی عطا کرے گا, لیکن شریعت کے حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے, خوشی کا موقع آیا بدعتوں کو اپنے گھر کے اندر لا لیا, خوشی کا موقع آیا کوئی اور چیزوں کو ہم نے گھر کے اندر لا لیا. یہ آج ہمارے حالات ہیں. شادی بیاہ کا موقع آیا, آج ہمارے نوجوان ہیں جو شادی کر رہے ہیں وہ مہندی کی رسم میں شریک ہو جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگا لیتے ہیں, وہ لڑکیوں کے سامنے عورتوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ زندگی میں خوشی کا موقع آ رہا ہے کہ اس خوشی کو بھی نہیں منایا جائے. میرے بھائی خوشی کا موقع ہے لیکن شریعت کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے, شریعت کے اوپر تم کو چلنا ہے. غم کا موقع ہے, غم کے موقع پر بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی ہمیں شریعت کے اوپر چلنا ہے, شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے, یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے اسی لیے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے مرنے کے بعد, میرے انتقال کرنے کے بعد میرے گھر کی عورتیں یا میرے بچے میرے جنازے کے اوپر رونا نہ شروع کر دے. اسی لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں سے, اپنے ایمان والے ساتھیوں سے کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا میرے جنازے پر رونے ماتم کرنے والی عورتیں نہیں ہوگی. یہ پہلی نصیحت تھی. میرے بھائی کہیں گے ارے رونا چمنا ہے, رونا ہے, آنسو بہانا ہے. کیسے آنسو بہائے جائے, کس طریقے سے آنسو بہائے جائے؟ انسان تکلیف میں ہوتا ہے, اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل کر آتے ہیں, اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل کر آتے ہیں. میں کہیں اور سے دلیل نہیں دوں گا, خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دلیل ملے گی. ایک مرتبہ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے شہید غلام حضرت اسامہ بن زید کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرا بچہ موت کی شدتوں سے دوچار ہو رہا ہے, بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, جا کر میرے والد محترم کو بلا کر لاؤ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی صاحبزادی آپ کو بلا رہی ہے, گھر تشریف لائیے, بچہ پریشان ہے, بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کو پیغام دے کر بھیجا, جا کر کہو کہ جو دے وہ بھی اللہ کا, جو لے وہ بھی اللہ کا, اور کہنا صبر کرتے رہے. پیغام کیا دیا, صبر کرتے رہے. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر پیغام دے کر بلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی اپنی ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں, گھر کے اندر پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, بچے کو لایا جاتا ہے, اللہ کے نبی اس کو اپنے گود میں لیتے ہیں. وہ بچہ موت کی شدتوں سے تڑپ رہا تھا, موت کی شدتوں سے دوچار ہو رہا تھا. اللہ کے نبی کو اس کی طرف دیکھی نہیں گئی. اللہ کے نبی اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں, دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہوتے ہیں. صحابہ اکرام اس منظر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو, اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر رحمت کا ایک حصہ رکھ دیا ہے, وہ اسی رحمت کی وجہ سے ہے. جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, زبان سے الفاظ نکل رہے تھے, ابراہیم ہم تمہاری جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا
کہ غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تمہیں شریعت کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا میرے جنازے کے ساتھ میں اونچی آواز سے نہیں چلا جائے گا۔ کئی ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، اگر خلاصہ کرتا چلا جاؤں وقت کافی ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے جنازے کے ساتھ میں آگ کو لے کر نہیں چلا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب مجھے زمین کے اندر دفن کر دو، ایسی اولاد لائے تو کہاں سے لائے، ایسے ایمان والے ساتھی لائے تو کہاں سے لائے۔ آج معاملہ کیا ہے، ہمارے بھائی انتقال کر چکے ہیں، کوئی آج اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ میرا بھائی کووڈ کے اندر انتقال کر گیا ہے، ہم نے کووڈ کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھا، کیسے کیسے مناظر ہم نے دیکھا ہے، کسی کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دم توڑتا ہوا دیکھا ہے، لیکن کبھی اپنے ان ایمان والے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کبھی ہم نے استغفار کا سوال کیا ہے، کبھی ہم نے کہا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کے خطاؤں کو درگزر فرما، کیا کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ کہاں سے دعا کریں گے، کہاں سے دعا کریں گے، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ لینا، اگر تم دعا نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے کیسے دعا کرے گی، تمہارے ایمان والے ساتھی تمہارے لیے کیسے دعائیں کریں گے۔ اپنے ایمان والے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے۔ جب اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے ان کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کی وجہ سے جنت کے اندر ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنت کے اندر بندے کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے اللہ میرا ایک درجہ بلند ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے، تیرے بیٹے نے، تیرے عزیز نے، تیرے دوست نے، تیرے رشتہ دار نے تیرے لیے مغفرت کا سوال کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیرے ایک درجے کو بلند کر دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اولاد کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اور دوست بھی بناؤ تو نیک اور صالح بناؤ، اس لیے کہ تمہارے دوست تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کا سوال کر سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر چکو تو میرے قبر کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی کر کے ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کو زمین کی سطح کے برابر کر دو، میری قبر کو زمین کی سطح کے برابر کر دو۔ آج مزارات بنا رہے ہیں، ان مزارات کے اوپر نشانیاں لگوا رہے ہیں، یہ نسب نامہ پہنچتا ہے، وہ نسب نامہ پہنچتا ہے، جنازے کے سینے کے اوپر عہد نامہ رکھا جاتا ہے، نہ جانے کتنی بدعتیں آج ہمارے جنازوں کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ کوئی قل پڑتا ہے، کوئی عہد نامہ رکھتا ہے، کوئی آب زمزم میں ڈبویا ہوا کپڑا لا کر سینے کے اوپر رکھ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی اس کے ذریعے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میری قبر کو زمین کی سطح کے برابر کر دو تو اس کے بعد میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعا کرنا، ایسی اولاد لائے تو کہاں سے لائے، ایسا بیٹا لائے تو کہاں سے لائے۔ آج باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا ہے کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، تلاش کرو، وہ بیٹا کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، منہ میں گٹکا ہے، اس انداز میں کھڑا ہوا ہے، نہ اپنے باپ کے لیے دعائیہ کلمات کہہ سکتا ہے، نہ افسوس کے ذریعے سے اس کے لیے کوئی آنسو نکلتے ہیں، کبھی شراب میں مبتلا ہے، نشاور چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ اگر بیٹا ہوتا، باپ کا درد ہوتا، یہ سمجھتا یہ وہ میرا باپ ہے، جب میں چھوٹا سا تھا بیمار ہو جاتا تھا، رات کو جب میرا جسم بھٹی بن جاتا، میرے جسم کو ہاتھ لگاتا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا، اس کے بعد جو ہے میرے لیے دعا کرتا اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے۔ تو میرے بھائی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعا کرنا جتنی دیر میں ایک آدمی اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت پوش کو الگ نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک دعا کرنا، اتنی دیر تک دعا کرنا۔ یہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عبداللہ بن عباس آئے، آ کر کہنے لگے عمر تمہاری تو زندگی بھر ایک تمنا تھی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں جس کے موت کے وقت میں حالات درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرے، تم سے تو کوئی بیان نہیں کر پایا، آج میں تم سے سوال کرتا ہوں،
آج میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم موت کی کیفیت کو، موت کی شدت کو بیان کرو۔ حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا ایسے محسوس ہوتا ہے، آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان زمین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، میں ان دونوں کے درمیان پیسا جا رہا ہوں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گردن کے اوپر کوئی پہاڑ لا کر رکھ دیا گیا ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کھجور کے درخت کے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری سانس سے سوئی کے ناکے سے گزر رہے ہو۔ یہ موت کی شدت ہے، یہ موت کی تکلیف ہے میرے بھائی۔ اتنی آسانی سے موت آنے والی نہیں ہے، اس کے لیے ہر آدمی کو تیاری کرنا ہے، اچھی موت کے لیے دعائیں کرنا ہے، اچھے سفر کے لیے دعائیں کرنا ہے، یہاں سے وہاں کی بہتر زندگی کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں جس غرض و قایت کے لیے آیا ہوں، شہر گلبرگہ کے اندر مسجد عثمان، مدرسہ عثمان بن عفان کے نام سے ایک مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ یہ مدارس ہمارے قلعے ہیں، یہاں سے نکلنے والے طلبہ جو باہر قوم کے اندر آتے ہیں، علماء بن کر آتے ہیں، وہ علماء آ کر جو ہے قوم کی اصلاح کرتے ہیں، قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، قوم کو برائیوں سے بچاتے ہیں، شیطان کے فتنے سے بچاتے ہیں، شیطان کے شر سے بچاتے ہیں، بدعتوں سے بچاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خیر کے کام ہے، یہ شر کے کام ہے، ان شر کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ یہ مدارس اسی لیے تو قائم ہے، آج ان مدارس کو بند کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن اس امت کا یہ کام ہے کہ ان مدارس کو بڑھایا جائے، ان مدارس کو بچایا جائے، ان مدارس کی حفاظت کی جائے۔ میرے بھائی، اسی مدرسے کے سلسلے میں جب مدارس کی بات آئی ہے تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، امام احمد بن حنبل کا جب مسئلہ آیا، خلق قرآن کا مسئلہ آیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن کو مخلوق نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ انہی مدارس سے نکلنے والے علماء نے اس دین کے حفاظت کی ہے، مسلمانوں کے ایمان کے حفاظت کی ہے۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے، جماعت میں سے ایک بندہ آ کر کہتا ہے بادشاہ کے ظلم کو سہ لینا، لیکن اس امت کو گمراہ نہ کرنا، اس امت کو رسوا نہ کرنا۔ جس مسئلے کے اوپر آپ جمے ہوئے ہیں اسی مسئلے کے اوپر قائم رہنا، صرف ایک قدم ہے، اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو اللہ آپ کو شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ میرے بھائی، یہی مدارس سے نکلنے والے علماء ہیں جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو 12,000 روپے ایک بچے کی کفالت کے لیے بڑی رقم نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے ہے۔ ہمارے مال خرچ کرنے سے ہمارے مالوں کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ ہمارے مالوں کے اندر اضافہ کرے گا، کیونکہ حضرت عثمان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اٹھا کر ان کی سیرت کو پڑھ لینا، اللہ نے ان کو کس قدر مالدار بنایا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔